اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار او کما قال اللہ عز وجل۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ آدم کا بیٹا ابن آدم مجھے تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے؟ یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں ہی خالق ہوں زمانے کا۔ بیدی الامر، تمام معاملات میرے قبضہ قدرت میں ہیں، میرے اختیار میں ہیں۔ اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں۔ کبھی دن بڑے ہو رہے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہو رہی ہے، کبھی دن چھوٹے ہو رہے ہیں، راتیں بڑی ہو رہی ہے۔ یہ نظام چلانے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اور قرآن مجید بھی اس طرف توجہ دلائی، اور ان لوگوں کی بات کو نقل کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا۔ وہ کہتی ہے دنیا کی زندگی ہی دنیا کی زندگی ہے، بس زندگی گزارنی ہے اور مر جانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَمَا يُهْلِكْنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یہ نہیں کسی کو ہلاک کرتا مگر زمانہ۔ یہ زمانے کے حوادثات ہیں، کسی حادثے میں کوئی پیدا ہو گیا، کسی حادثے میں کوئی فوت ہو گیا، تو یہ وہ دہریے قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کے پاس کوئی حقیقی علم نہیں ہے، بلکہ وہ تو گمان کی باتیں کر رہے ہیں، اٹکل کی باتیں کر رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ خدا را توجہ کرے، بڑی قیمتی باتیں ہیں، ہم بھی یہ غلطی کر رہے ہیں۔ یہ سفر مظفر کا مہینہ ہے، ہاں جی، آپ نے کبھی اس مہینے میں شادی ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ شادیاں نہیں کرتے جی، منحوس ہے جی، نعوذ باللہ۔ سفر کا بنانے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور ابھی آپ سن رہے ہیں، آگے تذکرہ آ رہا ہے، تو نہ مہینہ، نہ سیکنڈ، نہ منٹ، نہ گھنٹے، نہ دن رات، نہ ہفتے، نہ مہینے، نہ سال، نہ صدیاں، یہ برے نہیں ہیں، ان کا بنانے والا اللہ رب العزت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ زمانے کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا، اور زمانہ متصرف نہیں ہے، زمانہ متصرف ہستی نہیں ہے، بلکہ اس کے چلانے والا، بنانے والا اللہ ہے۔ اور رہ گیا مسئلہ زمانے کی تعریف کرنا، زمانے کو سمجھنا۔ بڑے بڑے فلاسفر نہیں سمجھ سکے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے، علامہ اقبال مرحوم نے اس کے سمجھنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ اپنے زمانے کے معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے منطقی عالم تھے، ان کے پاس لکھا کہ آپ نے زمانے پر جو رسالہ لکھا ہے وہ رسالہ بھیجے۔ انہوں نے رسالہ بھیجا، پھر بھی تشفی نہیں ہوئی۔ پھر علامہ اقبال نے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا۔ پھر علامہ خود فرماتے ہیں، علامہ کہتے ہیں میں نے فیوض الحرمین کتاب پڑھی ہے، جس میں زمان، مکان اور مادے پر بحث ہوئی ہے۔ تو یہ زمانے کو برا کہنا، زمانے کو گالی دینا، حدیث میں، دوسری حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو۔ یہ مہینہ منحوس نہیں، مہینے کے اندر نہیں ہے، بلکہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں انسان کی بد عملیوں کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان بعض اعمال کی سزا کا مزہ چکھے، سزا بھگتے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ ان گناہوں سے بچ جائیں، پلٹ آئیں، لوٹ آئیں۔ تو اس لیے مہینے، سفر کے مہینے کو برا نہیں جاننا اور کسی اور مہینے کو برا نہیں جاننا۔ یہ زمانہ بنانے والا اللہ ہے۔ اور حدیث میں یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں بالکل واضح آتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نقل کر رہے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یؤذینی ابن آدم، یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے؟ یقول یا خیبت الدہر، خیبت الدہر، یہ زمانے کہتا ہے زمانہ خرابی ہے، زمانہ برا ہے، زمانہ برا آ گیا ہے، زمانے کا فساد ہے۔ ارے بھائی زمانے کا فساد نہیں ہے، انسان کے اپنے اعمال کا فساد ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، تو دین کو سمجھ کر آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔